بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، خانہ کعبہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی اس چیز کا سبب بنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں مزید استقلال سے مستفید ہوں اور اپنی زندگی کو اسی بنیاد پر قائم کریں، اور یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 25 سال کی عمر میں پیش ہوا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے 23ویں سال میں اس سے اہم ایک اور واقعہ ذکر کیا جاتا ہے جس کی مانند تاریخ نے کسی واقعے کو قید نہیں کیا۔ شیعہ اور اہل سنت کے مشہور علماء کی جانب سے منقولہ روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 23ویں سال میں علی بن ابی طالب علیہ السلام جناب ابو طالب کے گھر میں دنیا میں تشریف لائے۔ یہ تاریخی واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے مربوط کیا جاتا ہے، اور ولادت کے 1-2 سال بعد بچپنے میں ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر منتقل ہو گئے اور ایک بیٹے کی مانند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پائی۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30 سال کے ہوئے تو شہر مکہ میں ایک عظیم الشان و بے نظیر واقعہ رونما ہوا۔ یہ عظیم الشان واقعہ خانہ کعبہ میں حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کے واقعے کے نام سے مشہور ہے، جس کے بارے میں شیعہ علماء کے علاوہ متعدد علماء اہل سنت نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ عصر حاضر کے جلیل القدر عالم دین جناب بزرگ تھرانی لکھتے ہیں، عصر حاضر کے عالم آقا مہدی بن محمد تقی بن ابراہیم نقوی جو سید دلدار علی ہندی کے پوتے ہیں، وہ ہندوستان میں شیعہ مشہور فقہ مانے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب علی الکعبہ میں علماء اہل سنت کی 22 کتابوں کا ذکر کرتے ہوئے، جن میں مذکورہ علماء نے صراحتاً نقل کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے۔ نیز وہ لکھتے ہیں، نجف اشرف میں عصر حاضر کے عالم دین علامہ مرزا محمد علی اردو باردی کے جن کی تاریخ پیدائش 1312 ہجری ہے، انہوں نے امیر المؤمنین الکعبہ نامی ایک کتاب تحریر کی ہے، جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، اور یہ کتاب اپنی مثال آپ ہے۔ اہل سنت کے عظیم الشان مفسر اور جلیل القدر عالم دین جناب شہاب الدین کی گفتگو کی تکمیل میں ہم کہتے ہیں کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ امام ائمہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہیں جو تمام مسلمانوں کے قبلہ یعنی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اور آخرکار خانہ خدا یعنی مسجد کوفہ کے محراب نے آپ علیہ السلام کے سر اقدس پر ضربت لگانے کے نتیجے میں آپ علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ پوری دنیا کے شیعوں کے لیے یہ چیز باعث فخر ہے کہ وہ اس بابرکت وجود کو مسلمانوں کا پہلا امام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بالفضل خلیفہ تسلیم کریں۔ علماء اہل سنت کے مشہور عالم دین جلال الدین محمد دوانی کے جن کے بارے میں لکھا گیا ہے وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں شیعہ ہو گئے تھے، اپنی کتاب نور الہدایہ فی الاسباط الوالیہ میں لکھتے ہیں، تمام صحابہ میں صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرم اللہ وجہ کہنے کے سلسلے میں اہل سنت مشہور کے درمیان 2 دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل یہ کہ تمام صحابیوں میں صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے بلوغت سے پہلے اسلام کو تسلیم کیا، اور انہوں نے ہرگز بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد جب حاملہ تھیں تو جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تو آپ ان کے احترام میں کھڑی ہو جاتی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ماں، آپ حاملہ ہیں اور ایسی حالت میں میں راضی نہیں کہ آپ میرے احترام میں کھڑی ہوں۔ تو فاطمہ بنت اسد نے جواب دیا، خدا کی قسم، جب بھی میں آپ کی زیارت کرتی ہوں تو میرے شکم میں بچہ اس طرح ہلنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں اٹھنے پر مجبور ہو جاتی ہوں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا وقت آیا تو فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور کہا، اے پروردگار، تجھے اس گھر کی عظمت اور اس کے بانی کی عظمت کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں دعا گو ہوں
کہ یہ مشکل مجھ پر آسان کر دے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اچانک دیوار کعبہ شق ہو گئی اور فاطمہ بنت اسد کعبہ میں داخل ہو گئی، اور اس کے بعد دیوار کا شگاف مٹ گیا، اور یہ موضوع پورے مکہ میں منوعاً ہر ایک مرد و عورت کی زبان پر تھا، اور سب اس انتظار میں تھے کہ اس داستان کا انجام کیا ہوگا۔ آپ 3 دن خانہ کعبہ میں رہیں، اور چوتھے دن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جس جگہ سے دیوار کعبہ شق ہو گئی تھی اسی جگہ سے دوبارہ شق ہوئی، اور آپ ایک نومولود کو اپنی آغوش میں لیے خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائیں۔ اسی اثنا میں آپ نے تمام حاضرین کو مخاطب قرار دیتے ہوئے کہا، اے لوگو، خدا نے مجھے اس پاک و پاکیزہ نومولود کی وجہ سے دوسری خواتین پر برتری دی ہے، کیونکہ خانہ کعبہ میں وضع حمل کی کسی بھی خاتون کو خدا نے اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد آپ گھر تشریف لے گئیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب کے گھر تشریف لائے۔ اس وقت تک نومولود نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ جیسے ہی نومولود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں آئے تو آنکھیں کھولیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کا بوسہ لیا اور اسی نومولود کا نام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا، اور یہ خوشخبری دی کہ آئندہ یہ نومولود عظیم الشان فضیلت کا مالک ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، دوستوں سے شیئر کریں، اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ایسی ہر اچھی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی خود بخود پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔